الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن صدق اللہ العظیم، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے اگر شوہر گھر سے نکلنے نہ دے تو۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکاں شب اسرا کے دھولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر مرد یعنی کہ شوہر اپنی بیوی کو اپنے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہ دے تو کیا حکم ہے بیوی کے لیے؟ اور لوگ آج کے دور میں کہتے ہیں کہ یہ ترقی یافتہ دور ہے، اس دور کے اندر عورت پر پردے کے لیے سختی نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کے دیور اور جیٹھ کے سامنے جانے سے منع کرے تو بیوی کیا کرے؟ اور یہ مسئلہ بھی سامنے آتا ہے کہ بیوی کو خاندان کے لوگ اکساتے ہیں کہ تمہارا شوہر تم پر بہت سختی کرتا ہے تو تم اس سے طلاق لے لو۔ اس بیوی کو، اس عورت کو اکساتے رہتے ہیں۔ تو ان تمام سوالوں کے، ان تمام مسئلوں کے جواب سماعت فرمائیں۔ الشاہ امام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت ہو اور وہ سر سے لے کر پاؤں تک اپنے جسم کو موٹے کپڑے سے چھپائے ہوئے ہو اور اس کی صرف ہاتھ کی ہتھیلیاں، پاؤں کے تلوے اور چہرے کی ٹکلی یعنی کہ چہرہ گلائی میں اگر ظاہر ہو تو اس عورت کے دیور اور جیٹھ کے سامنے آنا تو ٹھیک ہو گیا، مگر جب شوہر نے اس کو منع کر دیا کہ تم نے دیور اور جیٹھ کے سامنے نہیں جانا، تو اس صورت میں وہ عورت اگر دیور اور جیٹھ کے سامنے اگر پردے کی پابندی کے ساتھ بھی جائے، جیسا کہ بیان ہوا کہ اس نے موٹے کپڑے پہنے ہوئے ہوں سر سے لے کر پاؤں تک، اور ہاتھ کی ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلوے اور چہرے کی ٹکلی کے علاوہ کوئی بال برابر جگہ بھی ظاہر نہ ہو، تو اگر پردے کی حالت میں بھی جائے تو اس نے شوہر کی نافرمانی کی، کیونکہ شوہر نے اس کو منع کیا تھا اس کے سامنے جانے سے، اس نے شوہر کی نافرمانی کی تو یہ عورت اللہ کے غضب کی شکار ہوگی۔ فرشتے اس عورت کے اوپر لعنت کریں گے۔ اور یہ مسئلہ کہ عورت کو اگر اکسایا جاتا ہے کہ تمہارا شوہر تمہارے اوپر بہت سختی کرتا ہے، تم اس سے طلاق لے لو، جو خاندان کے لوگ اس کو ابھارتے ہیں کہ تم طلاق لے لو، اپنے شوہر سے علیحدہ ہو جاؤ، تو یہ لوگ شیطان کے پیارے ہیں۔ اور اسی طرح جو عورت
شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلتی ہے تو وہ گناہ گار ہوتی ہے، اللہ کے غضب کا شکار ہوگی، کیونکہ ایک عورت کے لیے اس کے شوہر کی اطاعت بے حد ضروری ہے۔ اگر کوئی عورت شوہر کی نافرمان ہو، شوہر اس سے ناراض ہو تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کی سخت وعیدیں ہیں دین اسلام کے اندر۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ ترقی کا دور ہے، اس دور کے اندر عورت کے اوپر سختی نہیں کرنی چاہیے پردے کے معاملے میں، تو یہ یاد رہے کہ جو اللہ ہے وہ اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا، ظلم تو دور، ان کی جانوں کے اوپر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ قرآن مجید کے اندر بیان ہوا کہ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جو بے پردہ رہنے والی لڑکیاں ہیں، بے پردگی کی عادی ہیں، ان کے اوپر شرعی پردہ گراں گزرتا ہے، ان کے نفس پر گراں گزرتا ہے۔ جب وہ اس کی عادی ہو جائیں گی، اس کو دل سے تسلیم کر لیں گی تو انہیں گراں نہیں گزرے گا، ان کو بلکہ اچھا لگے گا، بہتر لگے گا، اور اس کے فائدے اسے میسر ہوں گے۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے بلا وجہ ناراض ہو جائے اور طلاق مانگے تو وہ عورت منافقہ ہوگی۔ 3 شخص ایسے ہیں جن کی نماز ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ ایک شخص وہ کہ بھاگا ہوا غلام جب تک وہ واپس نہ آ جائے، یعنی کہ ایک غلام ہے، وہ اپنے آقا کے پاس رہتا ہے اور آقا کی خدمت کرتا ہے، اور وہ غلام بھاگ جائے اور بعد میں نمازیں پڑھتا رہے تو اس کی کوئی نماز اس کے کانوں سے اوپر نہیں جائے گی جب تک دوبارہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور دوبارہ سے آقا اس کو قبول کر لے اور اس سے خدمت لینا شروع کر دے۔ اور دوسرا شخص عورت کہ اس سے اس کا شوہر ناراض ہو اور وہ عورت سو جائے تو اس عورت کی بھی نماز اس کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ اور تیسرا وہ شخص جو کسی قوم کی امامت کرائے اور وہ شخص اس قوم کے عیب کی وجہ سے اس قوم کی امامت کرانے پر راضی نہ ہو تو اس شخص کی جو نماز ہے وہ بھی کانوں سے اوپر نہ جائے گی۔ تو اس طرح سے ہے جو عورتیں اپنے شوہر کو ناراض کر کے بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے باپ کے گھر جا کر بیٹھی رہتی ہیں، معمولی سی بات پر اتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر دیتی ہیں اور سال ہر سال واپس نہیں آتیں، تو ایسی عورتوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس حدیث کے مطابق، اس روایت کے مطابق، جب تک کہ وہ اپنے شوہر کو راضی نہ کر لیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کے اوپر ثابت قدم رکھے، گناہوں سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔